الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت وبر ولا مدر إلا أدخله ديني يعز عزيز أو يذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل به الكفر وأهله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب سے اس دنیا کو قائم فرمایا ہے، اس وقت سے لے کر کے قیامت تک دنیا کے اندر مختلف قسم کے حالات، واقعات، فتنے اور تبدیلیاں ہونے والی ہیں، اور خاص طور سے اس زمانے میں جو قیامت کے قریب کا زمانہ کہلاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے متعلق بہت ساری پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، یعنی آنے والے زمانے کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ آخری زمانے میں ایسا ہونے والا ہے۔ تو اس زمانے کے آنے سے پہلے ہی اگر اس زمانے میں کوئی انسان ہے تو اس زمانے کے اندر انسان کو کیا زندگی گزارنی ہے، اپنے ایمان کی، اپنے عمل کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ یہ سلسلہ آپ کے سامنے چونکہ تقریباً 3 ہفتے سے چل رہا ہے، جس کے دوران آپ کے سامنے بہت ایک لمبی فہرست ان چیزوں کی آ چکی ہے جو قیامت کے قریب واقع ہونے والی ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے چند باتیں بیان کرنے کے بعد کوشش یہ رہے گی کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات، ان کی جو ہے صفات، ان کا نام و نسب، ان کا خاندان کہاں پیدا ہوں گے، کہاں ان کا جو ہے خلافت ان کی کہاں ہوگی، ان پر کون لوگ بیعت کرنے والے ہوں گے، کیا صورتحال ہوگی، کوشش کریں گے کہ آج کی اس محفل میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں آ جائیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، میرا یہ دین، میری یہ شریعت، میرا یہ طریقہ جو میں لے کر کے آیا ہوں، فرماتے ہیں کہ اس جگہ تک پہنچے گا
اس علاقے تک پہنچے گا، اس سرزمین تک پہنچے گا جہاں تک دن اور رات پہنچتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جہاں جہاں پر دن اور رات پائے جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے دن اور رات تو پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر میرا یہ دین، میری یہ شریعت پہنچے گی۔ لا یترک اللہ بیت وبر ولا مدر، اللہ تعالیٰ کسی کچے مکان کو، پکے مکان کو، یہاں تک کہ پھوس کے بھی مکان کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا، مگر اس مکان کے اندر میرے دین کو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا۔ یعز عزیز او یذل ذلیل، اس کے ذریعے کسی کو عزت ملے گی، کوئی ذلیل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دین کے ذریعے اسلام کو اور اہل اسلام کو عزت عطا فرمائیں گے، اور کفر کو اور اہل کفر کو اللہ تعالیٰ ذلت عطا فرمائیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ دین اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں بھیجا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا، ظاہر سی بات ہے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، ابھی وہ حالات نہیں آئے ہیں کہ اسلام گھر گھر میں داخل ابھی نہیں ہوا ہے، بلکہ آج بھی اگر دیکھا جائے تو دنیا میں اکثریت غیر مسلموں کی ہے، یعنی وہ لوگ زیادہ ہیں جو اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا کے ہر گھر کے اندر اسلام داخل ہوگا۔ اب وہ وقت کب آئے گا، کون سے وہ زمانے میں ہوگا، کون سے سن میں یہ سارے والا معاملات پیش آئیں گے، اس کے بارے میں شریعت خاموش ہے، اس کے بارے میں وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ بس اتنا بتایا گیا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اسلام کا نام بھی مٹ جائے گا۔ یدرس الاسلام کما یدرس وشی الصوت، اسلام اور احکام اسلام ایسے مٹ جائیں گے جیسے کہ کپڑے کے اوپر جو نقش و نگار بنے ہوتے ہیں، جو پھول پتیاں بنی ہوتی ہیں، جو اس کے اندر ڈیزائنیں بنی ہوتی ہیں، جب کپڑا وہ پرانا ہو جاتا ہے تو اس کی جو ڈیزائن ہے، اس کے نقش و نگار ہیں، وہ دھیرے دھیرے دھندلے ہو جاتے ہیں، مٹتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا ایسی ہی اسلام اور احکام اسلام مٹ جائیں گے، یعنی دنیا سے دھیرے دھیرے احکام اسلام رخصت ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک رات ایسی آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کو قرآن کریم کو بھی اٹھا لیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ لوگوں میں ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جن کو نہ نماز کا پتہ ہوگا، نہ روزے کا پتہ ہوگا، نہ صدقات و خیرات کا پتہ ہوگا، نہ حج کا پتہ ہوگا، نہ قربانی کا پتہ ہوگا، کچھ بھی نہیں جانیں گے سوائے اس کے کہ وہ لا الہ الا اللہ کو پڑھتے ہوں گے۔ وہ کہیں گے ادرکنا آباءنا علی ھذا، وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے پایا تھا، تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وہ زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کے احکامات، اسلام کی جو بھی باتیں ہیں، وہ دنیا سے ان کا وجود ختم ہو جائے گا، مٹ جائیں گے، صرف لوگ کلمے کو جانیں گے۔ حضرت صلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے حذیفہ اس زمانے میں لوگوں کو یہ کلمہ کیا فائدہ دے گا؟ کہتے ہیں میں نے 3 مرتبہ جب سوال کیا تو انہوں نے کہا اسی کلمے کی بنیاد پر ان کو جہنم سے نجات ملے گی، یعنی جب وہ اپنی نافرمانیوں کی، گناہوں کی اور اپنے جو ہے خطاؤں کی سزا بھگت لیں گے تو ایسی صورتحال میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں، حدیثوں کے حوالے سے سن رکھا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو پہلے ہی مرحلے میں جنت میں چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی، تو کم گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈالیں گے۔ اب اس کے بعد جب ان کو جہنم سے نکالنے کا وقت آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو اس حال میں جہنم سے نکالا جائے گا کہ وہ جل کر کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے، کوئلے کی طرح کالے ہو چکے ہوں گے۔
پھر جنت سے ایک نہر نکلے گی جس کو آب نہر حیات کہتے ہیں، اس نہر کے اندر ان کو غسل دیا جائے گا۔ جب اس نہر کے اندر ان کو غسل دیا جائے گا تو جب اس نہر سے باہر نکلیں گے تو ان کے چہرے 14ویں رات کی طرح کہ چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ جیسے چاند 14ویں رات کا جو ہوتا ہے جب فل ہوتا ہے، جس رات میں چاند کی روشنی سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس رات کی طرح وہ چاند کی جیسا وہ چاند چمکتا ہے اس کے چہرے ویسے ہی چمک رہے ہوں گے۔ تو یہ بھی صورتحال ہوگی کہ اسلام کے احکام اس طرح مٹ جائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہو سیکون فی آخری امتی، میری امت کے آخری زمانے میں ایسا ہوگا یخلق القرآن کما یخلق الثوب، کہ لوگوں کی نظر میں قرآن پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ اب جب کپڑا پرانا ہو جاتا ہے تو لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ کسی کونے میں گھر میں پڑا رہتا ہے۔ اب اس کو کوئی دھوتا بھی نہیں ہے، صفائی بھی نہیں کرتا ہے، اس کو صاف بھی نہیں کرتا ہے، اس کو پہنتا بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا، میری امت کے کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کی نظر میں قرآن پرانے سامان کی طرح ہو جائے گا، پرانے کپڑے کی طرح ہو جائے گا، یعنی کوئی پڑھنے والا نہیں ہوگا، کوئی تلاوت کرنے والا نہیں ہوگا، اس کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہوگا، اس کی کوئی فکر کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج دیکھ لیجیے ہماری صورتحال کیا ہے، ہم میں سے ہر کوئی اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے کہ دن بھر میں ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، کتنا قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن کے کتنے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ تو فرمایا لوگ اس سے بے تعلق ہو جائیں گے، لا یعجبہم القرآن، وہ قرآن کو پسند ہی نہیں کریں گے، قرآن کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے، کھولنا پسند نہیں کریں گے، اس کو پڑھنا نہیں پسند کریں گے۔ وَيُعْجِبُهُمْ غَيْرُهُ، اور قرآن کے علاوہ ساری چیزیں ان کو اچھی لگیں گی۔ فضولیات میں، بیہودہ کاموں میں، گناہوں کے کاموں میں، بے حیائی، فحش اور غلط چیزوں کے اندر ان کے اوقات کا گزر بسر ہوگا۔ وہ قرآن کو پسند نہیں کریں گے، قرآن کے علاوہ چیزوں کو پسند کریں گے۔ اپنے ماحول پر ذرا نظر ڈالیے، قرآن پڑھنے والے کتنے ہیں، دنیا پڑھنے والے کتنے ہیں، قرآن کے علماء کتنے ہیں، قرآن کے حفاظ کتنے ہیں اور دنیاوی ڈگریوں والے کتنے ہیں، ذرا معاشرے پر نظر دوڑائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کیجئے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ یہ حدیث کن لوگوں کے بارے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کو قرآن پسند نہیں آئے گا، قرآن کے علاوہ چیزوں کو پسند کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر لالچ، طمع، حرص ان کے اندر بھر دے گا، وہ لالچ کو پسند کریں گے، اللہ کے احکام کو اپنائیں گے نہیں۔ اللہ نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہوگا اس کو کریں گے نہیں۔ نمازیوں کی تعداد دیکھ لیجئے، تمام نیکی کے کاموں میں شامل ہونے والوں کی تعداد دیکھ لیجئے، اور اگر کہیں پر کوئی میلہ لگا ہو، کہیں پر کوئی جو ہے نمائش لگی ہوئی ہو، جہاں پر ناچ گانا چل رہا ہو، میوزکیں بج رہی ہوں، ڈھول تماشے چل رہے ہوں، ناچنے گانے والیاں موجود وہاں پر ذرا مسلمانوں کی بھیڑ دیکھیے، کیا صورتحال ہے آج ہماری امت کی۔ جہاں پر بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی اکثریت ادھر بھاگ کے جا رہی ہے۔ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو، جہاں دین کے احکام بتائے جا رہے ہوں، جہاں اللہ کی باتیں سنائی جا رہی ہوں، وہاں پر سننے والے چند لوگ ہوتے ہیں، تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں میرے شکر ادا کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ ایک واقعے میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، اللہم اجعلنی من عبادک القلیل، اے اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل فرما دے، مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل فرما دے۔
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عجیب دعا کر رہا ہے، یہ کیا دعا کر رہا ہے، مجھے تھوڑے بندوں میں شامل فرما دے۔ تو کہا عمر آپ نے دیکھا نہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلیل من عبادی الشکور، وہ دعا کر رہا ہے اللہم اجعلنی من عبادک القلیل، اے اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر لے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو عجیب دعا مانگ رہا ہے کہ تھوڑے بندوں میں شامل کر لے، یہ تھوڑے بندوں سے کیا مراد ہے؟ تو اس نے کہا آپ نے قرآن میں نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قلیل من عبادی الشکور، میرا شکر ادا کرنے والے، میرے رستے پر چلنے والے میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں، بہت کم ہے۔ لقد صدق علیہم ابلیس ظنہ، فرمایا ابلیس نے جو لوگوں کے بارے میں کہا تھا، کیا کہا تھا ابلیس نے؟ آپ نے بار بار سنا ہے لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ ابلیس نے کہا تھا میں لوگوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے جا کر کے بہکاؤں گا، تیرے رستے سے دور کروں گا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ ابلیس نے کہا تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں ان کو غلط راستے پر لے کے جاؤں گا، میں ان کو غلط کاموں کا حکم دوں گا۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ وہ کہا تھا کہ میں ان کو بتاؤں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی شکلوں کو تبدیل کریں گے، تیرے حکام پر عمل نہیں کریں گے، جو حقوق تیرے واسطے ہیں، جو حق تیرا ہے وہ تیرے علاوہ کو دیں گے۔ لقد صدق علیہم ابلیس، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابلیس نے جو کہا تھا سچ کر دکھایا۔ ابلیس نے اللہ سے جو کہا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ فاتبعوہ، تمام لوگوں نے اس کی پیروی کر لی، الا فریقا من المؤمنین، فرمایا چند مسلمانوں کے سوا، سارے کے سارے کہاں چلے گئے؟ ابلیس کے ساتھ چلے گئے۔ ایک بات میں بار بار کہتا رہتا ہوں، دنیا کے اندر طریقے دو ہی چلتے ہیں، یا تو اللہ کا طریقہ ہے یا ابلیس کا طریقہ ہے۔ اب ہم جس طریقے پر بھی جا رہے ہیں، جو بھی کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، زندگی کے کسی مرحلے میں بھی ہم جب بھی ہم کوئی کام کرنے جائیں تو ہمیں خود غور کرنا چاہیے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے کہ ابلیس کا حکم ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے، یا تو اللہ کے راستے پر آپ چلیں گے یا تو ابلیس کے راستے پر آپ چلیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام لوگ ابلیس کے پیچھے چلے گئے، میرے پاس آنے والے چند تھوڑے لوگ ہیں، الا فریقا من المؤمنین۔ اور آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں وما کان لہ علیہم من سلطان، ابلیس نے ان کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی، کوئی ان کے اوپر ڈنڈا نہیں چلایا تھا، ان کو تلوار لے کر کے ان کو غلط چیزوں کی طرف نہیں لے کر کے گیا تھا۔ اس نے تو ان کے دل میں باتیں ڈالی اور انہوں نے اپنے دل کی اس آواز پر لبیک کہہ کر کے اس کے پیچھے کو اپنا لیا، اس کے راستے کو جو ہے اس کے طریقے کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم لوگوں کو پسند نہیں آئے گا، بلکہ غیر قرآن کو وہ لوگ پسند کریں گے۔ اور یہ فرمایا کہ جب کوئی ان کو نیکی کا حکم کیا جائے گا تو وہ نیکی کو نہیں کریں گے، اور جب کوئی گناہ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ ان اللہ سیغفر لی، اللہ معاف کر دے گا، یعنی معافی کی امید پر گناہ کریں گے۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ جو بھی میں غلطی کر رہا ہوں، جو بھی میں جرم کر رہا ہوں، جو بھی میں خطا کر رہا ہوں، اللہ اسے معاف کر دے گا، بے شک اللہ معاف کرے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنی شرافت دکھا رہا ہے، کوئی انسان آپ سے عزت سے پیش آ رہا ہے، وہ آپ کی غلطیوں کو نظر انداز کر رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کے سر پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں؟ بھئی آپ نے کسی کے ساتھ کوئی جو ہے گستاخی کر دی، آپ نے کسی کے ساتھ کوئی غلط کام کر دیا، اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں میں نے معاف کیا، آپ نے پھر سے کچھ کوتاہی کر دی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے معاف کیا، تو آپ کی انسانیت کا تقاضا کیا ہے کہ آپ بار بار اسی کو پریشان کرتے رہیں، اسی کو تکلیفیں پہنچاتے رہیں؟ تو اللہ اگرچہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کے معاف کرنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اپنے آپ کو آزاد مہار چھوڑ دو، جو جی چاہے کرو اللہ معاف کرے گا، جو جی چاہے کرو اللہ معاف کرے گا۔ تو فرمایا وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ سوا کی مغفرت کی امید پر گناہ کریں گے۔
اور مغفرت کی امید پر گناہ کرنا بہت ہی برا کام ہے۔ فرمایا ان کے جو نیک لوگ ہوں گے وہ مداہنت کے شکار ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ مداہنت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ نیکی کا حکم نہیں کریں گے، برائی سے منع نہیں کریں گے۔ یعنی اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ یہ سمجھیں گے وہ جانے اس کا کام جانے، ہمیں کیا ہے، ہمیں تو اپنی ذات سے فکر ہے، ہمیں اپنے بارے میں ہمیں فکر ہے، ہمیں دوسروں کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہوگی۔ فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب کے کچھ لوگ مشرکین کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں، بتوں کی پوجا میں نہ لگ جائیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے، جس عرب ملک کو بتوں سے پاک کیا گیا تھا، شرک سے پاک کیا گیا تھا، آج اسی عرب ملک کے اندر مندر بنائے جا رہے ہیں، بتوں کی باقاعدہ جو ہے فروخت کی جا رہی ہے، شاپنگ مالوں میں ان کے جو ہے مورتیاں بیچی جا رہی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے کہ عرب کے کچھ لوگ، میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو جہاں جائیں گے بت پرستی کی طرف پھر سے لوٹ جائیں گے۔ جیسے پہلے زمانے میں بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، آخری زمانوں میں بھی یہ بتوں کی پوجا کریں گے۔ ایک نشانی اور بیان فرمائی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں سے لومڑیاں باتیں کریں گے، انسان کی پنڈلی باتیں کرے گی، انسان کی جسم کے اعضاء باتیں کریں گے، انسان کا جوتا بات کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، حیران ہو گئے، اللہ کے رسول یہ کیسے ہوگا؟ تو کہتے اسی زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک دیہاتی اپنی جو ہے بکریوں کو لے کے جا رہا تھا، ایک لومڑی آئی اور ایک بکری کو پکڑا اور لے کے بھاگ گئی۔ وہ دیہاتی اس لومڑی کے پیچھے دوڑا اور اس لومڑی سے اپنی بکری چھین لی، تو لومڑی بھاگنے کے بجائے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی اور کہنے لگی، اے دیہاتی تو نے میرا رزق مجھ سے چھین لیا ہے۔ تو دیہاتی کہہ رہا ہے یہ تو لومڑی بات کر رہی ہے، یہ لومڑی کیا جو ہے لومڑی کے منہ سے آواز آ رہی ہے کہ ہم انسانوں کے جیسا کلام کر رہی ہے۔ تو اس نے کہا اس سے بھی زیادہ تعجب کی چیز ہے۔ اس نے کہا کیا؟ کہا جاؤ مدینے میں جو دو کھجوروں کے درمیان ایک بستی ہے، وہاں پر ایک نبی آئے ہیں جو تم کو آئندہ زمانے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ دیہاتی جو ہے چرواہا جو تھا وہ اپنی بکریوں کو لے کر کے مدینے آیا۔ جب مسجد نبوی پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے، وہ بیٹھ کر کے انتظار کرنے لگا۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بکریوں والا کہاں ہے، ذرا لومڑی کا واقعہ بیان کرو۔ اب یہ انسان اور حیران ہو رہا ہے کہ ان کو کس نے بتا دیا ہے، ان کو کیسے پتا چلا ہے کہ ہمارے ساتھ جنگل میں کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ تو خیر اس نے پورا واقعہ بتایا کہ ایسا ہوا تھا، میں نے بکری چھیڑی تو لومڑی نے مجھ سے ایسا ایسا کہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل یہ بات سچ ہے، ایسا ہونے والا ہے۔ اور فرمایا ایک وقت قیامت کے قریب ایسا آئے گا کہ جب انسان گھر سے نکلے گا تو انسان کے گھر کا دروازہ بتا دے گا کہ اس کے گھر میں کون آیا تھا کون باہر گیا۔ انسان کی پنڈلیاں بات کریں گی۔ اب آج کا زمانہ ذرا دیکھیے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ویڈیو کیمرے لگے ہوئے، گھر گھر میں کیمرے لگے ہوتے ہیں۔ اب آج چوری کرنا یا اس طرح کی خیانتیں کرنا آسان نہیں رہا ہے، ساری چیزیں جو ہے کیمرے میں قید ہو جاتی ہیں۔ اور ابھی کل ہی حال میں ایک ایسی چپ کا جو ہے ابھی فوٹو دیکھا جو بالکل سوئی کے ناکے کی طرح ہے، اس کو آپ کہیں پر بھی رکھ دو پوری چیزیں ریکارڈ ہو جائیں گی، انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہماری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، ساری باتیں دیکھی جا رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں کے متعلق بیان فرمایا ہو کہ ایسی صورتحال ہوگی کہ دنیا کے اندر کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، گھر میں کیا ہو رہا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے، دکان میں کیا ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں لوگوں کی نظروں کے سامنے ہوں گی۔ ایک اور روایت میں فرمایا سیکون فی آخری امتی، میری امت کے آخری زمانے میں رجال، کچھ لوگ ایسے ہوں گے یرکبون السروجا، ایسی گاڑیوں پر سوار ہو کے آئیں گے، ینزلون علی ابواب المساجد، جو مسجدوں کے دروازے پر آ کر کے اتریں گے۔ ہو سکتا ہے آگے چل کے کچھ ایسی سواریاں آئیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب اڑنے والی کاریں بھی آ رہی ہیں۔ ذرا سوچیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسا علم دیا تھا۔
قیامت میں کیا ہونے والا ہے، کیسی کیسی حالات پیش آنے والے ہیں، اور اس زمانے میں کیا کیا تبدیلیاں ہونے والی۔ فرمایا لوگ اپنے گھروں سے سوار ہوں گے گاڑیوں کے اوپر، اور ان گاڑیوں سے کہاں اتریں گے؟ آ کر کے مسجدوں کے دروازے پر اتریں گے۔ فرمایا ان کی عورتیں جو ہوں گی وہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ اب آج دیکھیے صورتحال کہ ابھی کچھ زمانوں کے بعد ہو سکتا ہے ایسی گاڑیوں کا بھی چلن ہو جائے کہ انسان کے پاس اڑنے والی کاریں ہوں، آدمی اپنے گھر سے اڑے اور آ کر کے مسجد کے دروازے پر اترے۔ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایسی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں جس میں اڑنے والی کاروں کا بھی جو ہے ایجاد کیا جا چکا ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائیں کہ ان کی عورتیں جو ہوں گی وہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے، مطلب ان کے لباس ایسے خراب، ایسے گندے اور گھٹیا قسم کے ہوں گے کہ وہ لباس برائے نام کے ہوں گے، اس سے ان کے بدن کا کوئی پردہ نہیں ہوگا، بدن کا رنگ دکھ رہا ہوگا، بدن کا سائز ظاہر ہو رہا ہوگا، بدن کی بناوٹ معلوم ہو رہی ہوگی۔ فرمایا یہ عورتیں وہ ہیں جو کیا ہوں گی؟ اللہ کی نظر میں ملعونہ ہوں گی، اللہ کی رحمت سے دور ہوں گی۔ ایک صحابی حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ، روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کعب اعاذک اللہ من امارت السفہاء، اے کعب اللہ تعالیٰ تمہیں بے وقوفوں کی نشانی سے حفاظت فرمائے۔ اب انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ بے وقوفوں کی نشانی کیا ہے؟ امارت السفہاء کعب المراء یکون بعدی لا یقتدون بسنتی ولا یہتدون بہدی۔ فرمایا وہ کچھ حکمران ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، کچھ حکمران ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے۔ ذرا آج اس حدیث کے ساتھ ساتھ مسلمان ممالک کے جو حکمراں ہیں ان کی طرف بھی نظر کرتے رہو۔ میرے بعد آئیں گے اور کیا ہوں گے؟ لا یقتدون بسنتی، وہ میری سنت کو اپنانے والے نہیں ہوں گے، میرے طریقے کو اپنانے والے نہیں ہوں گے، میرے طور اور طریقے کو، میرے سنتوں کو اور میری طرز زندگی کے مطابق لوگوں میں فیصلے نہیں فرمائیں گے۔ آپ دیکھ لیجیے آج صورتحال، آج عرب ممالک میں بھی سنیما کھولے جا رہے ہیں، وہاں پر بھی میوزک کی جو ہے باقاعدہ تقریبیں کی جا رہی ہیں، ناچ گانے عرب کے سرزمین پر ہو رہے ہیں۔ اور دیکھیے عرب کی خود حکمرانوں کی جو صورتحال ہے وہ ان کی ظاہری دینی حالات کو بھی دیکھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے یہ لوگ کیا ہیں؟ بیوقوف لوگ ہیں، یہ آئیں گے میری امت کے اندر، یہ حکمراں ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی ہوگی، لیکن یہ لوگ میری سنت پر عمل نہیں کر رہے ہوں گے، میرے طریقے کو نہیں اپنا رہے ہوں گے۔ فرمایا فمن صدقهم بکذبہم، جو بھی ان کا ساتھ دے گا، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور جو بھی ان کا مدد کرے گا، فَلَيْسُوا مِنِّي وَلَيْسُ مِنْهُمْ، تو ایسے لوگوں کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا میرے سے کوئی تعلق ہے۔ وَلَا يَرِدُّ عَلَيَّ حَوْضِي، اور ایسے لوگ قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آئیں گے، اگر آئیں گے بھی تو بھگا دیا جائے گا۔ آج فتنہ پرور لوگ آپ کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں نا، ایک شعر آتا ہے، کیا ہے؟ قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل، قبر میں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی، بے شک زیارت ہوگی، لیکن کیا تمہارے اعمال بھی ویسے ہیں کہ سرکار دو عالم کو دیکھ کر کے پہچان پاؤ گے کہ نہیں پہچان پاؤ گے؟ کیونکہ وہاں پر دنیا کا جو ہے ڈھونگ نہیں چلے گا، قبر کے اندر تو وہی چیزوں کا آپ جواب دیں گے جو دنیا میں کر کے گئے ہوں گے۔ اگر دنیا کے اندر طریقہ نبی کا اپنایا ہوگا، اگر دنیا کے اندر سنت نبی کے اپنائی ہوگی، اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو اپنی زندگی گزاری ہوگی وہ اس طریقے کے مطابق گزاری ہوگی جس طریقے کے مطابق رسول اللہ نے گزاری ہے، تب تو قبر میں پہچان کر کے کہہ دیں گے ہاں یہ میرے آقا، یہ میرے نبی، میرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن اگر آپ نے طریقہ جو انگریزوں کا اپنایا ہوگا اور معاشرت ہندوؤں کی اپنائی ہوگی اور رہن سہن یہودیوں کی طرح کیا ہوگا، معاملات تمہارے غیروں کی طرح ہوں گے، عبادتوں کا جو ہے معاملہ زیرو ہوگا، تو ایسی صورتحال میں نبی کو کس منہ سے منہ دکھانے جاؤ گے اور کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانو گے؟ تو کیا فرمایا؟ ایسے لوگ میرے پاس
حوض کوثر پر نہیں آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امت آ رہی ہوگی حوض کوثر کے اوپر، اور لوگ حوض کوثر سے جو ہے پانی پی رہے ہوں گے، کوثر کا پانی پی رہے ہوں گے۔ اس کے بعد کچھ لوگ آئیں گے جن کو فرشتے کوڑے مار مار کر بھگانا شروع کریں گے۔ میں کہوں گا ان کو کیوں بھگا رہے ہو؟ یہ تو میرے اپنے معلوم ہوتے ہیں، ان کی شکلیں دیکھو، ان کی صورتیں دیکھو، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ میرے ماننے والے ہیں۔ تو صحابہ کا تو فرشتے کیا کہیں گے؟ انک لا تدری ما احدث بعدک، اے اللہ کے رسول آپ جانتے نہیں ہیں کہ آپ جب دنیا سے تشریف لے آئے تھے انہوں نے آپ کے دین میں نئی نئی باتیں پیدا کر دی تھی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جب ان کے سامنے آپ شریعت کا حکم بتائیں وہ کہ نہیں ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا آیا ہے، آپ کو ایسے ہی کرنا پڑے گا۔ جس عمل کا ثبوت شریعت میں نہ ہو، جس عمل کا ثبوت قرآن میں نہ ہو، جس عمل کا ثبوت حدیثوں میں نہ ہو، جس عمل کا ثبوت صحابہ کے طریقے سے نہ ہو، ایسا عمل دیکھنے میں کتنا بھی خوبصورت ہو لیکن اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی وقعت نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ گندگی کے اوپر سونے کا ورق لپیٹ دیں گے تو کیا وہ سونا بن جائے گی؟ جب اندر کھولیں گے تو گندگی ہوگی۔ تو آپ کسی غلط بات کے اوپر، کسی بدعت کے اوپر کتنا بھی زیادہ دین کا جو ہے لیبل چڑھا دیں گے لیکن وہ دین نہیں بن جائے گا۔ کتنے کام ہم ایسے کرتے ہیں جو دین کے نام پر کرتے ہیں، ثواب سمجھ کے کرتے ہیں لیکن ان کا کوئی ثبوت شریعت میں، نبی کی زندگی سے، صحابہ کی زندگی سے، قرآن و سنت سے نہیں ملتا ہے۔ ایسے عمل کیا ہے؟ مردود ہے۔ ایسا عمل جو ہے اللہ کی نظر میں لعنتی عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کی نہ نمازیں قبول ہوتی ہیں، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ صدقات و خیرات قبول ہوتے ہیں۔ جو میرے دین کے اندر رد و بدل کرتے ہیں، جو میرے دین کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو میرے دین کو اندر جو ہے نئی باتیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، امام دار الہجرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ من ابتدع بدعتا یراہا حسنتا، جو دین کے اندر نئی بات داخل کرے اور اس کو ثواب سمجھ رہا ہو، نیکی کا کام سمجھ رہا ہو، فقد زعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو اس نے یہ دعویٰ کر دیا، اس کا یہ کہنا ہے، وہ اپنے عمل سے اس بات کا جو ہے ثبوت دینا چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اللہ نے جو باتیں آپ کو دی ہیں وہ امت کو پہنچائیے، جو بھی باتیں آپ کو اللہ نے بتائی ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے دین کی ایک بات بھی چھپا لی، ایک بات، بہت بڑی باتیں چھوڑیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے دین کی ایک بھی بات جو ہم نے امت کو دی ہے اور آپ امت تک نہیں پہنچائیں گے، اپنے پاس چھپا کر کے چلے جائیں گے، تو کیا ہوا؟ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ آپ نے کیا سنا ہے؟ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے تو آپ نے اس وقت خطبہ سنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا خطبہ بیان فرمایا۔ اس خطبے کے آخر میں کیا بولا؟ الا هل بلغت، الا هل بلغت، لوگوں نے کہا قد بلغت ونصحت وادیت، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے جو مجھے ذمہ داری دی تھی کیا میں نے وہ ذمہ داری پوری کی یا نہیں پوری کی؟ کیونکہ قیامت کے دن ایسا ہوگا، نوح علیہ السلام آئیں گے، ان کی امت کہے گی کہ نوح علیہ السلام نے ہمیں اللہ کا حکم نہیں پہنچایا ہے۔ سارے نبی بیچارے پریشان ہوں گے، امت کیا کہہ رہی ہوگی؟ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، ہمیں کوئی بھی اللہ کی باتیں بتانے والا نہیں آیا تھا۔ امت کا نبی پریشان کھڑا ہوگا، لیکن اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہی میں گواہی لے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ الا هل بلغت، اللہ نے جو باتیں مجھے دی تھی کیا میں نے تمہیں پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ صحابہ نے کہا بے شک آپ نے پہنچائی ہے، آپ نے اللہ کی باتیں ہم تک پہنچائی ہیں، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم فاشہد، اللہم
فاشهد، اے اللہ دیکھ لیجئے یہ 1,44,000 کا مجمع ہے اور گواہی دے رہا ہے کہ میں نے تیری باتیں ان لوگوں تک پہنچا دی ہیں، اللہ آپ بھی گواہ ہو جائیے، تاکہ اگر یہ انکار بھی کرنا چاہیں تو انکار نہ کر سکے۔ وہ الگ بات ہے کہ امت محمدیہ دیگر امتوں کی طرح نہیں ہے کہ اپنے نبی سے انکار کر جائے گی کہ نبی نے ہم تک باتیں نہیں پہنچائی ہیں، دیگر امتیں تو انکاری ہو جائیں گی، یہ امت جا جا کر کے نبیوں کی بات کو ثابت کرے گی، نہیں نوح نے بھی سچ کہا ہے، ابراہیم نے بھی سچ کہا ہے، شعیب نے بھی سچ کہا ہے، ہود نے بھی سچ کہا ہے، صالح نے بھی سچ کہا ہے، سارے نبیوں نے اللہ کے احکام کو بندوں تک پہنچایا ہے۔ اب ذرا اس حدیث کو پیش نظر رکھیے، دوسری طرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مقولہ پیش نظر رکھیے کہ جو دین کے اندر نئی باتیں شامل کرتا ہے اور اس کو عبادت کا کام سمجھتا ہے، اس کو نیکی کا کام سمجھتا ہے، وہ عمل سے یہ دعویٰ کرنا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے اندر خیانت کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے اندر ڈنڈی ماری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول اگر آپ نے دین کے ایک بھی بات امت سے چھپا لی، بات کو غور سے سننے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، رسول اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اے رسول اگر آپ نے دین کی ایک بھی بات امت سے چھپا لی تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اب جو بعد میں آنے والے دین کے اندر نئی باتیں شامل کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی دین کا کام ہے، تو کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ بھی دین کا حکم تو دیا تھا، نبی نے بتایا نہیں، ہم تمہیں بتا رہے ہیں، نبی نے تو نہیں بتایا تھا، ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کوئی عمل دیکھنے میں کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، جس عمل کا ثبوت رسول اللہ سے نہ ہو، جس عمل کا ثبوت قرآن سے، سنت سے، حدیث سے نہ ہو، جس عمل کا ثبوت صحابہ کی زندگی سے نہ ہو، وہ عمل دیکھنے میں تو خوبصورت ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے دین کو مکمل پہنچایا ہے۔ جو نبی نے دین نہیں دیا ہے بعد میں اس کو دین نہیں بنایا جا سکتا۔ امام مالک کا فتویٰ ہے فَمَا لَكُمْ يَوْمَئِذٍ دِينًا لَا يَكُنِ الْيَوْمُ دِينًا، فرمایا جو چیزیں اس دن دین میں شامل نہیں تھی وہ آج بھی دین میں شامل نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آئیں گے جو ان لوگوں کا ساتھ دیں گے، لیکن فرمایا جو ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور ان کی باتوں کی تصدیق نہیں کریں گے اور ان کے مطابق زندگی کو نہیں اپنائیں گے، وہ لوگ میرے سے ہیں، میں ان سے متعلق ہوں، وہ ان لوگوں کا تعلق مجھ سے ہے، میرا تعلق ان سے ہے۔ اور فرمایا یہ لوگ قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی میرے پاس آئیں گے، میرے ہاتھوں سے یہ جام کوثر بھی پئیں گے۔ اور فرمایا یاد رکھو کہ صدقہ جو ہے، روزہ جو ہے وہ نیکیوں کے لیے ڈھال ہے، وہ گناہوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اور نماز اللہ کی قربت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور فرمایا صدقہ تو تطفئ الخطیہ، اور فرمایا صدقہ جو ہے گناہوں کو بجھا دیتا ہے، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے ایسے ہی صدقہ گناہوں کو کیا کرتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، ایسا بدن، ایسا جسم جس جسم کے اندر حرام مال کی پرورش کی گئی ہو، جسم کے اندر غذا حرام مال کے ذریعے دی گئی ہو، جسم کے اندر حرام چیزوں کے ذریعے، حرام مال کے ذریعے جس جسم کو جو ہے پروان چڑھایا گیا ہو، جو جسم پلا بڑا ہو، فرمایا ایسا جسم جنت نہیں جا سکتا۔ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، ایسا جسم جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، ایسا جسم کیا ہے، جنت نہیں جا سکتا ہے۔ النار اولا بہ، فرمایا ایسے جسم کے لیے تو آگ ہی بہتر ہے، ایسے جسم کے لیے آگ ہی بہتر ہے۔ تو ہمیں اپنے عمل اور عمل کے ساتھ ساتھ اپنے رزق کے اوپر بھی غور کرنا ہے کہ ہم جو لقمہ کھا رہے ہیں، جو کھانا کھا رہے ہیں، جو پانی پی رہے ہیں، یہ حلال کا کھا رہے ہیں کہ حرام کا کھا رہے ہیں، جائز کھا رہے ہیں کہ کسی کا حق دبا کے کھا رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دے کر کے کھا رہے ہیں، اس چیز پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ بہت ہی زیادہ سخت ہے۔
حقوق العباد کا معاملہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف طور پر بتا دیا ہے اللہ اپنے حق تو معاف کرے گا لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا۔ اور حرام کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بندوں ہی کا حق مار کر کے کھایا جاتا ہے۔ جو بھی بندہ حرام کھا رہا ہوتا ہے وہ کیسے کھا رہا ہوتا ہے؟ وہ کسی نہ کسی بندے کا حق مار کر کے ہی کھا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزوں کے اوپر عمل کی ہمیں جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات اور فرمایا، قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا الصابر فیہا علی دینہ کالقابض علی الجمر، فرمایا قیامت کے قریب ایسی صورتحال ہو جائے گی کہ جو شخص دین پر چلنا چاہے گا، شروع میں بتایا دین پر چلنے والے بہت تھوڑے ہوں گے، اور ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی امت کے اندر جو شخص دین پر چلنا بھی چاہے گا تو ایسا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ کے اندر آگ کا جو ہے شعلہ پکڑ کے کھڑا ہو۔ یعنی جتنا مشکل ہاتھ کے اندر آگ کا شعلہ لے کر کے کھڑا ہونا ہے اتنا مشکل ہو جائے گا دین کے اوپر چلنا۔ ماحول ایسا ہو جائے گا، لوگ نیکوں کو گری نظر سے دیکھیں گے، نمازی لوگوں کو بری نظر سے دیکھیں گے، جو گناہ کرنے والے ہوں گے اپنے اوپر فخر کریں گے۔ پچھلے ہفتے بھی آپ کے سامنے روایت سنائی گئی کہ لوگ گناہ کر کے اس پر فخر کریں گے، فخریہ اعلان اعلان بیان کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی مغفورون، میری تمام امت کی مغفرت ہو جائے گی، تمام امت معاف کر دی جائے گی الا المجاہرون، سوائے مجاہرین کے۔ صحابہ نے پوچھا مجاہرین کیا ہے؟ فرمایا جو بندہ تنہائی میں گناہ کرتا ہو، اکیلے میں گناہ کرتا ہو، پھر اس کو آ کر کے لوگوں سے بیان کرتا ہو میں نے فلاں کام کیا ہے، آج میں نے یہ کام کیا ہے، آ کر کے دوستوں سے بیان کرتا ہے اس نے گناہ کیا، اللہ نے پردے میں رکھا، چھپا کر کے رکھا، لیکن اس نالائق نے خود آ کر کے لوگوں سے بیان کیا کہ میں نے آج فلاں کام کیا ہے، تو ایسے آدمی کو مجاہر کہتے ہیں، یعنی جو اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے والا ہو۔ فرمایا ایسے آدمی کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو بتایا صورتحال ایسی ہو جائے گی امت کی کہ دین پر چلنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ جو دین پر چلنے والے ہوں گے ان کو گری نگاہ سے دیکھا جائے گا، ان کو حقیر سمجھا جائے گا، ان کو بے عزت سمجھا جائے گا، ان کو کمتر سمجھا جائے گا۔ دنیا کے معاملات میں ترقیاں رکھنے والے اور دنیا کے معاملات پر، دنیا کے امور پر علم حاصل کرنے والے، جاننے والے اپنے آپ کو عزت والا سمجھیں گے اور اپنے آپ کو بلندی والا سمجھیں گے، حالانکہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں عزت تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے۔ فرمایا قرآن کریم اس کائنات کے اندر مسلمان کے لیے سب سے بڑی عزت کا ذریعہ ہے۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو قرآن کی دولت سے مالا مال کر دیا، پھر وہ دنیاوی کسی انسان کو، وہ کتنا بھی بڑے عہدے کا مالک ہو، وہ دنیا کا وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو، اگر اس بادشاہ کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے، اپنے سے اونچا سمجھتا ہے، تو اس نے اللہ کے قرآن کی توہین کر دی ہے۔ کیوں؟ اس کائنات میں اگر اللہ کی سب سے بڑی کوئی نعمت ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، جس کو ہم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے، جس سے ہم نے رشتہ توڑا ہوا ہے، ہمارا تعلق اس سے نہیں رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال ہو جائے گی، لوگ دینداروں کو گری نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اگر انسان نماز پڑھنا بھی چاہے گا تو دوسرا کیا کہے گا کہ نماز کی بھی کیا ضرورت ہے، یہ تو پوری زندگی پڑی ہوئی ہے۔ اگر کوئی شرع سنت کے مطابق چہرے کے اوپر داڑھی سجانا چاہے گا تو گھر والے روکیں گے، ارے ابھی تیری عمر ہی کیا ہوئی ہے جو ملا بننے جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں کیا ہیں؟ نبی کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ پہلے کے زمانے کے لوگ سنت کو سنت سمجھ کر کے اپناتے تھے کہ میرے نبی کی سنت ہے۔ میں نے اس سے پہلے واقعہ سنایا تھا کہ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ لقمہ کسرا کے دربار میں، جو ایران کا بادشاہ تھا، ہاتھ سے لقمہ گر گیا، اٹھا کر کھانے لگے، آپ کا جو ساتھی تھا وہ کہنے لگا اگر آپ یہ لقمہ اٹھا کر کے کھائیں گے، یہ ماڈرن لوگ ہیں، یہ جو ہے ترقی یافتہ لوگ ہیں، یہ کیا سمجھیں گے کہ کتنا لالچی آدمی ہے، زمین پر لقمہ گر گیا اس کو بھی اٹھا کر کے کھا رہا ہے۔ تو انہوں نے غیرت کا جواب دیا تھا۔ وہ غیرت ایمانی اپنے اندر ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ غیرت ایمانی کیا ہے؟ اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحَمَقَاءِ، کیا ان پاگلوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ کیا ان پاگلوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ کیا ان پاگلوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ کیا ان پاگلوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟
ان بیوقوفوں کی وجہ سے اگر یہ گندے لوگ، یہ کم عقل لوگ اور یہ پاگل لوگ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں، یہ دنیا والے اس کو برا سمجھ رہے ہیں، میرے نبی نے بتایا ہے کہ اگر لقمہ گر جائے اٹھا کر کے کھا لو، میں اپنے نبی کی سنت کو اپناؤں یا ان لوگوں کی جو ہے طرز عمل کو اپناؤں؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے. آپ جانتے ہیں اس صلح کے اندر کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جا رہے تھے، مکے کے مشرکین نے آپ کو روک دیا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے کے لیے نہیں آنے دیں گے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے بات چیت کرنے کے لیے. جب آپ مکہ گئے بات چیت کرنے کے لیے تو آپ کا جو لباس تھا، آپ کی جو لنگی تھی وہ ٹخنوں سے اوپر تھی. تو کسی نے کہا کہ عثمان، یہ مکے والے جو ہیں یہ اپنے کپڑوں کو جو ہے زمین کے اوپر لٹکا کے چلتے ہیں، آپ بھی ذرا لنگی کو نیچے کر لیجئے ورنہ یہ لوگ برا سمجھیں گے. انہوں نے کہا جب میرے نبی نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھوں، اب یہ اچھا سمجھے یا برا سمجھے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں ہے. دنیا کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی ہے، جو میرے نبی کی سنت میں اس کو اپناؤں گا. تو یہ ہے غیرت ایمانی کہ جب بات میرے نبی کی آ گئی، دنیا کے والے کون ہوتے ہیں؟ ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، ان کم عقلوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، ان پاگلوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کے شریعت کو چھوڑ دوں؟ میرے نبی نے جو بتایا وہی بات ہمارے لیے صحیح ہے. تو اس غیرت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو عرض کیا کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا. لوگ دینداروں کو ایسی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ انسان نماز پڑھے گا تو یہ سمجھے گا میں کوئی جرم کر رہا ہوں، اگر انسان نیکی کا کام کرے گا تو سمجھے گا میں کوئی جرم کر رہا ہوں، میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں. ایسی صورتحال آج ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من ورائکم ایام الصبر، تمہارے بعد کچھ دنوں کے بعد صبر کے زمانے آنے والے ہیں. اس کے اندر دین پر المتمسک فیہن فلہ اجر 50 منکم. فرمایا اس زمانے میں اگر کوئی شریعت پر چلنے والا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم صحابہ کرام میں سے 50 شخص کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے. آپ نے ایک حدیث اور سنی ہوگی، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. فرمایا جس زمانے میں میری امت میری سنتوں کو خیر آباد کہہ چکی ہو، میرے طریقے کو چھوڑ چکی ہو، اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہو کہ میرا طریقہ کیا ہے، اس کو تو برتھ ڈے منانا ہے، فادر ڈے منانا ہے، ہیپی نیو ایئر منانا ہے، آج پورا اسکول ڈے ہے، آج مدر ڈے ہے، آج فلا ڈے ہے، آج ٹیچر ڈے ہے، یہ سارے ڈے ہیں. شریعت نے ایسا کوئی حکم دیا ہے؟ شریعت نے ایسا کوئی طریقہ بتایا ہے؟ یہ سارا بیوقوفوں والا کام ہے، یہ سارا پاگلوں کی جو ہے طرز عمل ہے جو مسلمان اپنا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے ایسا کوئی عمل ہمیں نہیں دیا ہے. تو کیا فرمایا؟ من تمسک بسنتی. ایسے زمانے میں جب میری امت میری سنت کو چھوڑ چکی ہو، ایسے زمانے میں جب لوگ میرے طریقے سے کنارہ کش ہو چکے ہوں اور میرا طریقہ بھلا چکے ہوں، فرمایا من تمسک بسنتی. اگر ایسے زمانے میں کوئی مرد مجاہد کھڑا ہوتا ہے اور میری سنت کو اپناتا ہے، میرے طریقے کو اپناتا ہے، فرمایا فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید. اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. تو آج کا وہ زمانہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی بندہ یہ عہد کر لیتا ہے کہ ابھی تک جو بے فکری کی زندگی تھی ہو گئی، لیکن آج سے میں وعدہ کرتا ہوں اپنے نفس سے اور اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میری زندگی کا ایک ایک دن نبی کی شریعت کے مطابق گزرے گا. میں نبی کی سنت کو ڈھونڈ کر کے تلاش کر کے میں اس پر عمل کروں گا. جس سنت کے اوپر آج امت عمل نہیں کر رہی ہے، جس طریقے کو آج امت نے چھوڑ دیا ہے، نبی کا جو طرز عمل آج امت جس سے خالی ہو چکی ہے، اگر کوئی بندہ یہ عہد کرتا ہے کہ آج سے میں نبی کی سنت کو اپناؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید. ایسے بندے کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا. تو فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا تمہارے بعد جس میں اگر کوئی بندہ شریعت پر چلنے والا ہوگا
تو اللہ تعالیٰ تم میں سے 50 لوگوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ صحابہ نے فرمایا او منہم یا رسول اللہ کے رسول، کیا وہ 50 لوگ انہی میں سے ہوں گے؟ یعنی 50 لوگ ایک عمل کر رہے ہوں اور ایک بندہ ایک عمل کر رہا ہو، ان کے برابر 50 کے برابر ثواب ملے گا؟ فرمایا نہیں، بل هو منہم، ان میں سے نہیں، بل منکم، فرمایا بلکہ تم میں سے، یعنی تم میں سے کوئی 50 آدمی مل کر کے جو عمل کرے گا اس زمانے کے اندر، خرابی کے زمانے کے اندر، فتنے کے دور کے اندر، جب دنیا کے اندر برائی کا دور ہوگا، اگر کوئی بندہ میری سنت کو، میری شریعت کو، میرے طریقے کو اپنائے گا، اللہ تعالیٰ 50 صحابہ کرام کے عمل کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے میں نے عرض کیا ہے، جو فساد کے زمانے کے تعلق سے ہیں، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر وقت بچے گا تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات سے جو ہے بات شروع کی جائے گی، لیکن ابھی چونکہ وقت مکمل ہو چکا ہے، اس لیے انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات، ان کی جو ہے جائے پیدائش، کہاں پر ان کا ظہور ہوگا اور کن لوگوں کے درمیان ان کی بیعت ہوگی، کیا کیا صورتحال ہوگی، کیسے کیسے واقعات دنیا میں پیش آئیں گے، اس زمانے کے تعلق سے انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے ہفتے میں بات رکھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کہا ہے، سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے اس طریقے کے پر سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔